کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل ایک بار پھر پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی دکھیاری امت کی غمخواری کے مقدس جذبے کے تحت مدنی چینل کے سلسلے روحانی علاج اور استخارہ میں ایک بار پھر حاضر ہیں۔ آپ کو بھی اس سلسلے میں ہم مرحبا کہتے ہیں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل اس سلسلے میں ہم موصول ہونے والی آپ کی فون کالز اور ان کے جوابات قرآنی آیات، احادیث طیبات، اقوال بزرگان دین رحمہم اللہ المبین اور 15ویں صدی کی عظیم علمی اور روحانی شخصیت میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس ستار قادری رضوی سیائی دامت برکاتہ العالیہ کے عطا کردہ روحانی علاج تعویذات عطاریہ اور اوراد عطاریہ کی روشنی میں پیش کرنے کی ہم سعی کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں۔ تو آئیے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین بڑھتے ہیں آپ کی کالز کی جانب، دیکھتے ہیں کہ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں اور اپنے کن معاملات کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں۔ کال چلا دیجیے گا۔ محمد حنیف عباسی بدین سے بول رہا ہوں۔ میری طبیعت بہت دنوں سے ناساز ہے، رات کو کھانسی وغیرہ ہوتی ہے، بلڈ پریشر کی شکایت ہے، کمزوری بہت ہو گئی، اس کا روحانی علاج بتا دیں۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو شفا عطا فرمائے حنیفہ۔ ابھی آپ کو انشاءاللہ عز و جل ان تمام امراض سے صحت یابی کے لیے، شفا یابی کے لیے آپ کو روحانی علاج بیان کرتے ہیں۔ اگلی کال چلا دیجیے گا۔ میں صوبہ سے بول رہا ہوں۔ میرا نام محمد شبیر ہے، میری والدہ کا نام شیبہ بی بی ہے۔ جی شبیر بھائی، ایک ہفتے سے میں بیمار ہوں بہت زیادہ، میرا استخارہ کر دیں۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو شفا عطا فرمائے، آپ کی اس بیماری کو گناہوں کا کفارہ اور درجات کی بلندی کا سبب بنائے۔ صبر کیجیے، اللہ کی رضا پر راضی رہیے۔ ابھی آپ کا انشاءاللہ عز و جل استخارہ بھی ہم کرواتے ہیں، مبلغ دعوت اسلامی ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور پھر استخارے کے بعد آپ کو اس بیماری سے حفاظت کا روحانی علاج بیان کیا جائے گا۔ آپ اپنے ساتھ ڈائری اور قلم یہ رکھ لیجئے، پڑھنے کے لیے جو آپ کو وظیفہ بتایا جائے تو تحریر فرما لیجئے۔ اور ہمارے مدنی چینل کے ناظرین، آپ بھی ہمارے ساتھ اس سلسلے میں شامل ہیں۔ اگر اس طرح کا کوئی مسئلہ آپ کے ساتھ ہو، کوئی بیماری آپ کے ساتھ ہو، تو آپ بھی اس روحانی علاج پر عمل کر سکتے ہیں۔ تو بڑھتے ہیں روحانی علاج کی جانب۔ ابتداء ہمارے حنیف بھائی کی کال کی، انہوں نے بدین سے کال کی ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ طبیعت ناساز ہے، کھانسی بھی رہتی ہے، ان کا روحانی علاج ارشاد فرمائیے گا۔ بلڈ پریشر کا بھی انہوں نے، حنیف بھائی نے کہا کہ بلڈ پریشر بھی رہتا ہے، تو ان کی طبیعت بہتر ہو جائے، دعا بھی فرمائیے، اللہ تعالیٰ کرم روحانی علاج بھی فرمائے، ارشاد اور ہمارے حنیف بھائی کو جو ہے شفا کاملہ عاجلہ اور صحت نافعہ عطا فرمائے۔ ان کے لیے بلڈ پریشر کا ایک بہت پیارا روحانی علاج یہ ہے، اس کو سماعت فرما لیجئے۔ یہ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت نے اپنے مدنی مذاکرے میں اس کو بیان فرمایا ہے، آپ بھی سماعت فرما لیجئے۔ اور یاد رکھیے کہ عصر کی نماز کے بعد سورۃ الفلق اور سورہ ناس، سورہ فلق اور سورہ ناس 3 مرتبہ پڑھ کر اپنے سینے پر دم کر لیجئے۔ انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے یہ ہوگا کہ بلڈ پریشر جو ہے وہ آپ کا نارمل ہو جائے گا۔ اگر زیادہ ہوتا ہے تو نارمل ہو جائے گا، کم ہوتا ہے جب بھی نارمل ہو جائے گا، ماشاءاللہ بہتر ہو جائے گی۔ اچھا، کھانسی کا انہوں نے کہا، جی تو کیا فرماتے ہیں آپ؟ ہاں، اس کے لیے روحانی علاج، روحانی علاج بھی انشاءاللہ عز و جل عرض کر دیتے ہیں۔ ہمارے تعویذات عطاریہ کے بستے پر ایک تعویذ دیا جاتا ہے، جو ہم پھاڑنے کے بعد نا ٹیبلیٹ کی طرح اس کو نگلتے ہیں پانی سے نا، اس کو ہم کہتے ہیں مدنی پٹی، اچھا ہے نا۔ تو وہ پٹی جو ہے وہ تعویذات عطاریہ کے بستے سے حاصل بھی فرما لیجئے۔ ساتھ ہی ساتھ روحانی علاج یہ ہے کہ یا معیدو یا معیدو یا معیدو، اس کا ورد چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کرتے رہیے، انشاءاللہ عز و جل فائدہ ہوگا۔ ساتھ ہی 33 مرتبہ یا سلامو پڑھ کر پانی پہ دم کر کے صبح و شام پیے، انشاءاللہ عز و جل فائدہ ہوگا، اور اللہ کی رحمت سے سلامتی ہی سلامتی نصیب ہوگی۔ یا سلامو، یہ سلام اللہ تبارک و تعالی کا صفاتی نام ہے، اس کا کثرت کے ساتھ ورد کرتے رہیے، اللہ کی رحمت سے سلامتی نصیب ہوگی، دنیا میں بھی سلامتی نصیب اور آخرت میں بھی اللہ کی رحمت سے، اللہ کے فضل سے
سلامتی نصیب ہو جائے گی۔ پڑھتے ہیں استخاروں کے جوابات کی جانب۔ استخارے کے حوالے سے بھی ایک قول موصول ہوئی تھی ہمارے پنجاب کے شہر سے، قول کی توبہ ٹیک سنگھ دارالسلام دعوت اسلامی کی اصطلاح میں کہا جاتا ہے۔ شبیر بھائی کی قول تھی، 1 ہفتے سے بیمار ہیں۔ جی، شبیر بھائی پر اللہ تعالیٰ اپنا کرم فرمائے۔ ویسے تو ان پر کوئی جیسے عوامی الفاظ ہیں نا کہ کوئی ہوائی اثرات وغیرہ تو نہیں ہے یا کوئی ایسے معاملات نہیں ہیں، جی، تو انہی کی زبان میں مطلب یہ کہ ان پر کوئی اثرات یا جادو وغیرہ نہیں ہے، البتہ بیماری ہی کی طرف اشارہ ہے۔ تو ان سے مطلب یہ کہ ان کو انشاءاللہ مدنی مشورہ یہ پیش کروں گا کہ یہ ہمارے تعویذات کے بستے پر بھی رابطہ فرمائیں، وہاں سے پلیٹوں اور کارڈ کا عمل بھی کروائیں، اور یہاں سے انشاءاللہ ان کو ایک وظیفہ عرض کیے دیتے ہیں، تو اللہ نے چاہا تو یہ اس کی برکت سے انہیں فائدہ ہوگا۔ یا حیو 1000 مرتبہ پڑھنا ہے روزانہ، انشاءاللہ عز و جل صحت پائے گا۔ اور اسی طرح جب بھی یہ کھانا کھائیں تو یا واجدو ہر لقمے پر انشاءاللہ کہتے رہیں گے، تو اس کی برکت سے بھی یہ شفا پائیں گے۔ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ 101 بار یا سلام و پانی پر دم کر کے پی لیا کریں، انشاءاللہ شفا پائیں گے، شفا حاصل ہوگی۔ اور اس کے علاوہ شبیر بھائی تعویذات عطاریہ کے بستے سے بھی آپ رابطہ فرما لیجئے، تعویذات عطاریہ حاصل کیجئے، اللہ کی رحمت سے انشاءاللہ عز و جل آپ کی تمام یہ بیماریاں دور ہو جائیں گی اور آپ صحت یاب ہو جائیں گے۔ بڑھتے ہیں بلا تاخیر آپ کی قولز کی جانب، مدنی چینل کے ناظرین کی قولز کی طرف بڑھتے ہیں۔ قول چلا دیجئے گا۔ محمد اشفاق اتاری ملتان سے بول رہا ہوں۔ میرے بڑے بھائی تقریباً 7 دن ہو گئے ہیں لاپتہ ہیں، تو ان کا استخارہ کروانا ہے۔ ان کا نام ہے محمد ارشد، والدہ کا نام ہے رخسانہ بی بی۔ اشرف نام بتایا۔ اللہ تبارک و تعالی خیر و عافیت کے ساتھ اللہ کرے جلد آپ کے بھائی گھر پہ واپس آ جائیں۔ ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں، انشاءاللہ عز و جل بہت جلد واپس آ جائیں گے۔ بھائی کی استخارہ بھی ابھی ہم کروا لیتے ہیں، اور پڑھنے کا بھی ایک مخصوص وظیفہ ہے، وہ بھی آپ کو بتایا جائے گا، تو تحریر فرما لیجئے گا، اس کے مطابق عمل کیجئے گا، انشاءاللہ عز و جل بہت جلد آپ کے بھائی واپس گھر آ جائیں گے۔ ارشد نام بتایا نا اپنے بھائی کا، ارشد نام ہے، انشاءاللہ مزید قول چلا دیجئے گا۔ میرا نام سید شفیق الرحمان ہے، میں لاہور سے بات کر رہا ہوں۔ میں نے بچگانہ گارمنٹ کا کام شروع کیا ہوا ہے، اس میں مجھے 3 سال سے نقصان ہی ہو رہا ہے۔ آپ کی مہربانی کوئی مجھے وظیفہ بتا دیں۔ انشاءاللہ عز و جل ابھی ہم آپ کو وظیفہ بتاتے ہیں، اگلی قول چلا دیجئے گا۔ حامد حسین اتاری خانپور سے۔ میرا بیٹا ہے محمد ایان، اس کی والدہ کا نام ہے کلثوم۔ میرے بیٹے کو سانس کا پرابلم ہے، تقریباً 1.5 ماہ سے اوپر ہو گیا ہے، کھانسی بھی بہت شدید ہے، دوائیاں اور علاج کروا تھک گیا ہوں۔ برائے مہربانی میرے بیٹے کے لیے کوئی روحانی علاج بتائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے صاحبزادے کو شفا عطا فرمائیں انشاءاللہ عز و جل۔ ابھی ہم آپ کو روحانی علاج بتاتے ہیں، اگلی قول چلا دیجیے گا۔ مجھے اپنی بیٹی کا استخارہ کروانا ہے۔ میری بیٹی کا نام ہنا اور والدہ کا نام نسیم ہے، وہ اکثر بیمار رہتی ہے۔ اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے۔ ابھی ہم آپ کو آپ کی بچی کا استخارہ کر کے روحانی علاج بتاتے ہیں، اگلی قول چلا دیجیے گا۔ میرا نام عبدالستار ہے جی، میری والدہ کا نام جمیلہ بی بی ہے جی، اور میں کاروبار کے سلسلے میں بڑا پریشان حال ہوں، استخارہ کر کے بتائیں۔ جی آپ کا بھی انشاءاللہ عز و جل استخارہ کر کے ابھی ہم آپ کو بتاتے ہیں، اگلی قول چلا دیجیے گا۔ میں غلام عابد بات کر رہا ہوں، میری وائف کا نام علم جوید ہے، اس کی والدہ کا نام سریا بی بی ہے۔ میں نے استخارہ کرانا ہے، اس کی اکثر طبیعت خراب رہتی ہے۔ زوجہ کی اکثر طبیعت خراب رہتی ہے، استخارہ کر کے آپ کا بھی انشاءاللہ عز و جل روحانی علاج بتاتے ہیں، اگلی قول چلا دیجیے گا۔ طاہر محمود میرا نام ہے، والدہ کا نام تشریف بی بی۔ کاروباری جو ہے نا معاملات جو ہے نا مدرسل روزگار ہے نہیں ہے، استخارہ کر کے سر آپ بتائیں۔ انشاءاللہ عز و جل آپ کا بھی طاہر محمود نام بتایا آپ نے، آپ کا بھی استخارہ کرواتے ہیں اور روحانی علاج آپ کے لیے بھی ہم بتائیں گے۔ بڑھتے ہیں ابتداً روحانی علاج مدنی چینل کے ناظرین، آپ اپنی سماعت فرما لیجیے۔ ہمارے ابتداً شفیق الرحمان بھائی کی قول تھی، انہوں نے نیا کوئی کام شروع کیا ہے نا، تو اب ان کو تھوڑا نقصان کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، رکاوٹیں آ رہی ہیں، نقصان ہو رہا ہے، تو کوئی ایسا وظیفہ بتائیے کہ ان کا کام چلنا شروع ہو جائے۔ انشاءاللہ عز و جل عرض کر دیتا ہوں، سید شفیق الرحمان بھائی آپ کو چاہیے کہ آپ ایک سادہ کاغذ لے لیجئے اور اس سادے کاغذ کے اوپر بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ 35 مرتبہ لکھ لیں۔ صحیح تحریر فرما لیجئے، زیر زبر پیش ڈالنے کی جو ہے حاجت نہیں ہے، یعنی حرکات وغیرہ جو ہوتی ہے اعراب ہوتے ہیں، یہ ڈالنے کی حاجت نہیں ہے، اور اس میں میم
बिस्मिल्लाह का मीम, रहमान का मीम और रहीम का जो मीम है और अल्लाह का जो हा है, इसके दायरे जो खुले रहेंगे। इस एहतियात इसमें के साथ जलालत लफ्ज़ अल्लाह का जो हा है उसका भी दायरा, इसमें जलालत का वो खुला ये खुला हुआ रखना है, वो खुला हुआ इसी तरह लफ्ज़ अर्रहमान में जो मीम है उसका भी दायरा खुला हुआ और रखें, रहीम का जो मीम है उसका भी दायरा सही। खुला हुआ रखें। और इस एहतियात के साथ इसको तहरीर फरमा लीजिए और तहरीर करने के बाद प्लास्टिक कोटिंग करवा के अपने कारोबार की जगह पर लटका लें, ऊंची जगह पे ना। सही। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल इसकी बरकत से इनका कारोबार चलेगा नहीं बल्कि चमकेगा। अच्छा माशा, ये तो बहुत प्यारा आपने रूहानी इलाज बता दिया, चमकने वाला। और ये अल्लाह बरकतें अता फरमाए, रिज़्क़ हलाल में बरकत की दुआएं भी करते रहना चाहिए। और एक बात मदनी चैनल के नाज़रीन, वो ये देखें, रिज़्क़ में बरकत का, कारोबार चलने का सबसे बड़ा जो रूहानी इलाज है, सबसे बड़ा जो वजीफ़ा है ना, वो है फ़राइज़ की पाबंदी, नमाज़ों की पाबंदी हो, नवाफिल की भी कसरत हो, अल्लाह तबारक व तआला की राह में हम सदका भी देते रहें, अपनी ज़कात भी पूरी अदा करते रहें। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल देखें आपको कैसी बरकतें नसीब होती हैं, खूब बरकतें हासिल होंगी, कारोबार भी आपका चलना शुरू हो जाएगा, आपका माल हलाक होने से महफूज रहेगा, ज़ाय होने से, चोरी से, डकैती से, हादसात से आप भी महफूज रहेंगे और आपका माल व असबाब भी महफूज रहेगा। तो इन रूहानी इलाज के साथ साथ नमाज़ों की पाबंदी भी हमारी हो, 5 वक्त नमाज बा जमात हम मस्जिद में अदा करने की कोशिश करें और कुरान करीम की तिलावत भी करें। जो भी हमारे कारोबार की जगह है, दुकान है, ऑफिस है, गोदाम है, घर में है, कुरान पाक की तिलावत को भी हम अपना मामूल बनाएं और इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल खूब बरकतें हासिल होंगी। और रूहानी इलाज भी आपने समात फरमा लिया होगा, 35 मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिख कर आप अपनी दुकान पर लटका दीजिए, इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल खूब बरकतें रहेंगी। इसके बाद हमारे हामिद हुसैन भाई की कॉल थी, उन्होंने कहा कि बच्चा है, इनका सांस का प्रॉब्लम है, सांस रुक जाती है और काफ़ी मायूस लग रहे थे ना, काफ़ी इलाज भी इन्होंने करवाया, बता रहे थे कि इलाज करा करा के थक चुके हैं और बच्चा सेहतयाब नहीं हो पा रहा। दुआ भी फरमाइए रूहानी इलाज इस हवाले से बच्चे की जो सांस की प्रॉब्लम है ये बेहतर हो जाए। अल्लाह अज़्ज़ व जल इनके शहज़ादे को शिफ़ाए कामिला आजिला और सेहत नाफ़िआ अता फरमाए। आमीन इनके लिए आमीन। रूहानी इलाज मेरे शेख तरीक़त अमीर सुन्नत की माया नाज़ तारीफ़ मदनी मंसूरा के सफ़हा नंबर 180 के ऊपर एक दुरूद पाक लिखा हुआ है जिसे कहते ही शिफ़ाए अमराज़ है, ठीक है ना। इसको आप वहाँ से देख भी लीजिएगा और समाअत भी फरमा लीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन तिब्बिल क़ुलूबि व दवाइहा व आफ़ियतिल अबदानी व शिफ़ाइहा व नूरिल अबसारी व ज़ियाइहा व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम। ये दुरूद पाक बावुज़ू लिख कर मरीज़ को दें और मरीज़ जो है उसको चाटे, या फिर इसको लिखकर पानी के अंदर डाल दें। पानी में ये जो इसके अल्फाज होंगे ये घुल जाएंगे और ये मरीज़ को आप पिलाएं, इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल इसकी बरकत से आपके शहज़ादे को शिफ़ा हासिल हो जाएगी। इसके बारे में ये भी है कि ये अमल मुसलसल शिफ़ा हासिल करने तक के करते रहें बिइज़्निल्लाहि ताला। मौत के सिवा हर मर्ज़ में ये मुफीद है इंशाअल्लाह। तो बताए गए तरीक़े कार के मुताबिक आप अमल फरमाइए, अल्लाह की रहमत से इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल आपका बच्चा सेहतयाब हो जाएगा। मज़ीद तावीज़ात अत्तारिया के बस्ते से ज़रूर रब्ता कीजिएगा और तावीज़ात अत्तारिया इस्तेमाल कीजिएगा और कार्ड का अमल भी करवा लीजिए। सांस के जिनके साथ प्रॉब्लम होती है, सांस रुकता है, तो इसके भी कुछ मखसूस तावीज़ात हैं, कुछ मखसूस रूहानी इलाज हैं। तो आप तावीज़ात अत्तारिया के बस्ते से रब्ता कर लीजिए अपने बेटे के लिए, इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल अल्लाह की रहमत से बहुत जल्द आपके ये शहज़ादे जो हैं सेहतयाब हो जाएंगे इंशाअल्लाह। बढ़ते हैं इस्तिखारों के जवाबात की जानिब। इस्तिखारों के हवाले से कुछ कॉल्स मौसूल हुई थी। इब्तिदान हमारे इशफाक भाई की कॉल थी। इनके भाई हैं मोहम्मद अरशद, तो कुछ दिनों से इनके भाई लापता हो चुके हैं। इनका यही इलाज है कि ये हमारे तावीज़ात के बस्ते पर आ जाए और वहाँ पर कुछ गुमशुदा लोगों के लिए, कुछ गुमशुदा के लिए वहाँ पे मखसूस तावीज़ात मिलते हैं जो घर में लटकाने के लिए भी होते हैं और कुरान शरीफ में रखने के लिए भी होते हैं जी। तो वहाँ पर आ जाएं और इस तरह मतलब कि रोज़ाना ये अपने भाई की वापसी के लिए एक बहुत प्यारा और मुजरब वजीफ़ा है। असर की नमाज़ पढ़कर, घर में से कोई भी इस्लामी बहनें भी कर सकती हैं, असर की नमाज़ पढ़कर उसी जगह बैठी रहें या बैठा रहें और या अल्लाह या रहमान या रहीम ये पढ़ते रहें। जो भी है मतलब इसकी मुसलसल तकरार हो, या अल्लाह या रहमान या रहीम, इसकी मुसलसल तकरार हो। जब गुरूब आफताब का वक्त करीब आ जाए तो फिर ये अपनी हाजत अल्लाह की बारगाह में पेश करें
اور جو روتا ہے اس کا کام ہوتا ہے. تو رو رو کے وظیفہ کرنا ہے, دل جمعی کے ساتھ کرنا ہے. ایسا نہ ہو کہ مطلب یہ کہ وظیفہ بھی کر رہے ہیں تو وہاں پہ کھانے پکانے کا بھی اشارہ کر رہے ہیں, تو فلاں چیز کا بھی اشارہ کر رہے ہیں تو وہ بھی کر رہے ہیں, تو فون پہ جواب بھی دے رہے ہیں. تو یہ نہ ہو, بالکل یکسوئی کے ساتھ دل جمعی کے ساتھ اللہ کی طرف لو لگا کر یہ وظیفہ کریں. کیسی بھی پریشانی ہو, کیسی آفت ہو, انشاءاللہ اس اسم کی برکت سے انہیں اس میں کامیابی نصیب ہوگی اور آپ کے بھائی بھی بہت جلد آ جائیں گے. ایک بہت پیارا روحانی علاج امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا رسالہ ہے چڑیا اور اندھا سانپ. اس میں ایک مخصوص وظیفہ لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی انسان گم ہو جائے, بچہ گم ہو جائے, بڑا گم ہو جائے, تو اب کون سی ایسا وظیفہ ہے, کون سی ایسی دعا ہے جو ہم نے پڑھنا ہے تو وہ ہمارا گمشدہ شخص جو ہے وہ واپس آ جائے. تو امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ اپنے رسالے چڑیا اور اندھا سانپ میں اس کا روحانی علاج بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ بچہ یا بڑا گم ہو جائے تو سارے گھر والے بے شمار بار یا جامعو یا معیدو, یا جامعو یا معیدو, یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات نام ہیں. اس کا کثرت کے ساتھ ورد کریں. اللہ تعالیٰ نے چاہا تو آپ کے بھائی مل جائیں گے, بہت جلد واپس آ جائیں گے اور خیر و عافیت کے ساتھ ان کا کوئی نہ کوئی پتہ چل جائے گا کہ کہاں ہیں. تو آپ کثرت کے ساتھ آپ کے گھر کے تمام ہی افراد یا جامعو یا معیدو, یا جامعو یا معیدو, یا جامعو یا معیدو, کثرت کے ساتھ آپ کے گھر کے تمام ہی افراد اس کا ورد کرتے رہیں, تکرار کرتے رہیں, اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اللہ تعالیٰ کی صفاتی نام پڑھتے رہیں. بہت جلد انشاءاللہ عز و جل آپ کے بھائی بخیر و عافیت واپس گھر آ جائیں گے. اور مزید تعویذات اطاریہ کے بستے سے بھی رابطہ فرما لیجئے. بھائی کی واپسی کے لیے آپ تعویذات اطاریہ حاصل کر لیجئے, انشاءاللہ عز و جل فائدہ ہوگا. اچھا, اس کے بعد ہمارے ایک اور اسلامی بھائی کی قول تھی, انہوں نے کہا کہ بچی حنا نام بتایا تھا, اکثر بیمار رہتی ہے. اسی طرح ایک اور کال بھی تھی جو اپنی زوجہ کے لیے بھی کروایا تھا, غلام نام بتایا تھا, غلام محمد کر کے. ان کی زوجہ کی بھی اکثر طبیعت خراب رہتی ہے, دونوں کا استخارہ. جی اسی طرح ہے کہ ان کی بھی بیماری کی طرف ہی اشارہ ہے. ان کے لیے 2 روحانی علاج, یہی میرے شیخ طریقت امیر سنت کے بیمار عابد سے, گرمی کا ہو, بخار یا سردی کا, یا حیو یا قیوم 47 بار لکھ کر یا لکھوا کر پلاسٹک کوٹنگ کر کے چمڑے یا ریگزین یا کپڑے میں سی کر گلے میں ڈال دیجئے. انشاءاللہ عز و جل بخار جاتا رہے گا. اور اسی طرح اگر یہ مشکل لگتا ہے تو ایک اور مطلب یہ کہ مختصر سا وظیفہ ہے, یا غفور یا غفور 3 بار کسی کاغذ پر لکھ لیں اور مذکورہ طریقہ کار کے مطابق بنا کر ان کے بازو یا گلے میں پہنا دیں. انشاءاللہ ان پر اللہ تعالیٰ کے کرم کے دروازے کھل جائیں گے. اچھا, یہ صرف خود ہی لکھ لیں گھر پہ کسی سادے, یعنی خود ہی تعویذ بنا لیں؟ بالکل, مطلب کہ امیر اہل سنت نے تو ماشاءاللہ اتنا آسان کر دیا کہ اب کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں, لیکن پھر بھی بہت ساری چیزوں کے لیے جانا پڑتا ہے. تو اس طرح ہمارے تعویذات کے بستے پر بھی آ جائیں اور کارڈ کا عمل کروائیں. اس طرح ان کے لیے بیماروں کے لیے تعویذ بھی لیں, اللہ انہیں شفا عطا فرمائے. اچھا, عبدالستار بھائی کی قول تھی, طاہر محمود بھائی کی قول تھی, دونوں کا ایک ہی طرح کا مسئلہ تھا کہ کاروباری پریشانیاں ہیں, کاروباری معاملات یہ بھی ایک عالمگیر مسئلہ بنا ہوا ہے نا. ہر دوسرا شخص کاروبار میں نقصان کی وجہ سے, کوئی حادثات کی وجہ سے, کوئی کام نہ چلنے کی وجہ سے ڈسٹرب ہے, کسی کو کاروبار نہیں مل پا رہا ہے, اس وجہ سے پریشان ہے. تو بہرحال ان کا بھی آپ دونوں کا استخارہ آپ نے فرمایا, عبدالستار بھائی اور طاہر محمود بھائی. تو کیا معاملات ہیں ان کے, کیا بندش ہے, جادو وغیرہ ہے ان کے ساتھ؟ یہ کہ نہیں, جادو وغیرہ کے تو معاملات بہت کم ہوتے بھی ہیں, لیکن بہت کم ہوتے ہیں. اس طرح مطلب کہ ہم دیکھا جائے نا اوورال کہ اگر جادوگروں کی دکانیں کتنی ہے نا, بسا اوقات یہ ہوتا ہے نا کہ بندہ نظروں میں آ جاتا ہے. صحیح, اپنی جو بکری ہے وہ سب پہ ظاہر کر دینا, میرا مطلب یہ کہ اور پھر اپنا رہن سہن اتنا ٹھاٹ ماٹ والا کر لیتے ہیں, تو پھر وہ دیکھنے والا یہ کہتا ہے یہ کچھ ٹھیک ٹھاک کماتے ہیں. اور فقیر بھی دیکھتا ہوگا تو ان پہ ہی جھپکتا ہوگا کہ یہ سیٹ لگتا ہے کوئی حلال نوٹ بڑا والا نکالے گا. تو یہ بیچارے ان کا رہن سہن کی وجہ سے یا پھر بڑی باتوں کی وجہ سے نظروں میں آ جاتے ہیں, اس لیے ان کے کاروبار پر نظر لگ گئی ہے. اور نظر کا اشارہ ہے. بہرحال ان کے لیے روحانی علاج ہے, یا مالک الملک, یا مالک الملک, یہ اس کا وظیفہ ہے. اور اسے مطلب چلتے پھرتے پڑھتے رہیں, وضو با وضو یہ پڑھتے رہیں, انشاءاللہ یہ خوشحالی کی طرف آ جائیں گے. لیکن نیت اچھی ہونی چاہیے. بسا اوقات ہے نا وہ تھوڑی کم دندہ ہو جاتا ہے تو پھر وہ پریشان ہو جاتے ہیں.
میری بکری مطلب یہ کہ یا میرا کام جو ہے جس حساب سے چلتا تھا وہ حساب کیوں نہیں اور ہوا؟ یہ یہاں تو الحمدللہ سلسلوں میں جب بھی کوئی روحانی علاج بیان کیا جاتا ہے تو اس میں یہ ذہن بھی دینے کی کوشش کی جاتی ہے کہ جب بھی کوئی روحانی علاج پر عمل کریں، وظیفہ آپ پڑھیں تو نیت اس میں مدنی چینل کے ناظرین ذکر الہی عز و جل کی ہونی چاہیے کہ میں اللہ کے ذکر کی نیت سے یہ وظیفہ پڑھ رہا ہوں، ضمناً دنیاوی برکتیں حاصل ہو جائیں گی۔ بالکل تو بتائے گئے طریقہ کار کے مطابق مدنی چینل کے ناظرین آپ عمل فرمائیے گا، مگر یہ بات یاد رکھیے گا کہ شفا دینے والی ذات فقط اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ اللہ چاہے گا تو ہی شفا حاصل ہوگی، اللہ چاہے گا تو ہی پریشانیاں دور ہوں گی۔ دعائیں کرتے رہیں، استغفار کی کثرت کرتے رہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت بہت بڑی ہے، انشاءاللہ عز و جل کرم ہو جائے گا۔ اور یہاں پر آخر میں ایک بات ذہن نشین فرما لیجیے ہمارے مدنی چینل کے ناظرین، بالخصوص ہمارے وہ اسلامی بھائی جن کے استخارے کیے گئے، حقیقت حال اللہ تبارک و تعالی ہی بہتر جانتا ہے، اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے کہ استخارے سے یقینی علم غیب حاصل نہیں ہوتا۔ مدنی چینل کے ناظرین، اپنے مسائل سے نجات کے لیے، پریشانیوں سے نجات کے لیے، بے روزگاری سے نجات کے لیے میرا آپ کو مدنی مشورہ ہے کہ آپ دعوت اسلامی کے مدنی قافلے جو راہ خدا عز و جل میں سفر کرتے رہتے ہیں، ان مدنی قافلوں میں سفر کر کے عاشقان رسول کی صحبت اختیار کر کے اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعائیں کریں۔ دیکھیں انشاءاللہ اسباب پیدا ہو جائیں گے، روحانیت نصیب ہوگی اور علم دین کا خزانہ بھی ہاتھ آئے گا، ضمناً دنیاوی برکتیں بھی ہمیں حاصل ہوتی رہیں گی، ہماری پریشانیاں بھی دور ہو جائیں گی۔ ہر جمعرات اجتماع ہوتا ہے، سنت و بھرا اجتماع ہوتا ہے، اجتماع کے اختتام پر بھی تعویذات اطاریہ کے بستے لگتے ہیں، تو آپ اس سنت و بھرے اجتماع میں شرکت کر کے تعویذات اطاریہ کے بستے سے رابطہ کر کے تعویذات اطاریہ حاصل کیجئے۔ انشاءاللہ عز و جل اللہ کی رحمت سے پریشانیاں بھی دور ہوں گی، آزمائشیں بھی دور ہوں گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری آج کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی دکھیاری امت کے تمام دکھ درد دور کرے، بیماریوں سے، تنگ دستیوں سے، گھریلو ناچاقیوں سے نجات بخشے۔ یا ارحم الراحمین، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما۔ جہاں جہاں مسلمان بیمار ہیں، ہسپتالوں میں جو بیمار ہیں، جو مسلمان ICU میں داخل ہیں، بستروں پر بیمار پڑے ہیں، یا ارحم الراحمین ہمارے تمام بیماروں کو شفا عطا فرما، عافیت نصیب فرما، اپنا حفظ و امان عطا فرما۔ یا ارحم الراحمین ہمارا خاتمہ بالخیر فرما، آمین آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی،